بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بقرعید کے دن ضرور کرے یہ کام۔ بقرہ عید کے دن صرف قربانی کرنی نہیں ہوتا بلکہ کئی طرح کی سنت ادا کی جاتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں وہ کون سی سنت ہے جنہیں کرنے سے اسلام میں اچھا مانا جاتا ہے۔ یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ عید اور بقرعید مسلمانوں کا سب سے بڑا تہوار ہے۔ اس کا بڑی بے صبری سے انتظار کیا جاتا ہے، پر بقرہ عید کئی وجہوں سے خاص ہے، کیونکہ اس دن نہ صرف قربانی دی جاتی ہے بلکہ اس دن اس لمحے کو یاد کیا جاتا ہے جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے امتحان لیا تھا اور ان کے خود کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک بکرے کی قربانی دی تھی۔ پر قربانی کے علاوہ طرح طرح کے ڈشز کھانا بنائے جاتے ہیں اور صاف ستھرے کپڑے پہننے جاتے ہیں، مگر عید صرف نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے۔ کئی ایسے کام ہیں جنہیں کرنا سنت مانا جاتا ہے، تو دیر کس بات کی، آئیے جانتے ہیں بقرہ عید پر کن کاموں کو کرنا چاہیے۔ بقرہ عید کا تہوار چاند پر منحصر کرتا ہے اور بھارت میں چاند کا اندازہ اسلامی کیلنڈر کے انوسار لگایا جاتا ہے۔ حالانکہ بقرہ عید کا چاند 10 دن پہلے نظر آ جاتا ہے۔ عید کی نماز ادا کریں۔ قربانی کے پہلے سب سے ضروری کام ہے بقرہ عید کی نماز ادا کرنا۔ آپ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد جا سکتے ہیں۔ ہر مسجد کی نماز کا سمے الگ الگ ہوتا ہے، لیکن صبح کے وقت نماز ادا کرنا سنت مانا جاتا ہے۔ وہیں اگر آپ ایک مہیلا ہیں تو گھر پر ہی نماز ادا کریں اور اللہ سے عبادت قبول کرنے کی دعا مانگیں۔ بہتر ہوگا کہ آپ 2 رکعت نماز ادا کریں۔ فطرہ دیں۔ قربانی دینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ فطرہ بھی نکالنا سنت مانا جاتا ہے۔ بتا دیں کہ فطرہ ہر مسلمان کو نماز سے پہلے دینا واجب ہے، جسے عید کی نماز سے پہلے دیا جاتا ہے۔ اسلامی گرنتھ کے انوسار 1 کلو 633 گرام گیہوں یا 1 کلو گیہوں کی قیمت کسی غریب کو دے دینا فطرہ کہلاتا ہے۔ یہ ہر اس انسان کو دینا ہوتا ہے۔ حالانکہ 1 کلو 633 گرام گیہوں کی قیمت بازار کے بھاؤ کے آدھار پر طے کی جاتی ہے۔ صاف ستھرے کپڑا پہننا۔ عید کے دن صاف ستھرے کپڑے پہننا سنت ہے۔ اگر آپ صاف ستھرے کپڑے میں عید کی نماز ادا کریں گے تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے سامنے صاف ستھرے کپڑے پہن کر دعا مانگنا ثواب ہے۔ اگر آپ کا بجٹ ہے تو بہتر ہوگا کہ نئے کپڑے خرید لیں اور نماز ادا کریں۔ پھر حالانکہ نئے کپڑے قربانی کے بعد پہنیں کیونکہ خراب ہو سکتے ہیں۔ جانور کو تیار کریں۔ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے جانور کو تیار کریں۔ ذبح کرنے سے پہلے پانی پلائیں اور پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں۔ ساتھ ہی قربانی کی تیاری کریں۔ جہاں بکرے کی ذبح کیا جائے گا وہ حصہ اچھی طرح سے دھو لیں۔ قربانی کرنے کی فضیلت ہر مسلمان جانتا ہے۔ قربانی اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سپنے میں 2 سے 3 دن لگاتار یہ دیکھا تھا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اپنے ہی ہاتھوں سے کر رہے ہیں۔ باقی کا واقعہ آپ ہماری ویڈیو کے اینڈ میں مل جائے گا، اسے بھی پوری واقعہ ضرور دیکھیے گا۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی ہر اس عورت مرد پر ضروری ہے جس پر زکوٰۃ ضروری اور ہر وہ شخص پر جو مالدار ہے۔ قربانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دادا دادی، ماں باپ، بھائی بہن، بیٹے اور خود پر کیا جاتا ہے۔ قربانی کے گوشت کو کن کن لوگوں میں بانٹا جاتا ہے؟ قربانی کے گوشت کو کن کن لوگوں میں بانٹا جاتا ہے؟ قربانی کے گوشت کو غریب، لاچار اور مجبور لوگوں میں بانٹا جاتا ہے۔ جو بھی انسان کے پاس پیسے کی اتنی کمی ہو کہ وہ خود کے پیسے سے قربانی نہ کرا سکے تو اس انسان کو دینا ضروری ہوتا ہے۔ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔
एक हिस्सा गोश्त खुद के लिए, एक रिश्तेदारों के लिए, एक हिस्सा गरीब और मजदूर के लिए जो कुर्बानी नहीं करा सकते। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें ताकि आप तक हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।